نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران اکرام، حدیث قدسی میں وارد ہوتا ہے، اے میرے بندے اپنے نفس سے دوستی مت کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اپنے نفس سے دوستی مت کر، یہ تیرا دشمن نہیں بلکہ میرا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے نفس امارہ کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے. دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک بار آئے، تشریف لائے. مسجد نبوی میں ایک کھمبا ہے جس کو کہتے ہیں استوانہ جبریل، یعنی جبریل علیہ السلام کا کھمبا. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جبریل علیہ السلام سے باتیں کیا کرتے تھے. اس کو مخصوص کر دیا ہے، اس کا نام ہی ہے استوانہ جبریل. اور جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی صحابی کی صورت میں آیا کرتے تھے. تو ایک دن جبریل علیہ السلام تشریف لایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں اس دنیا میں، ایک دن اس کو چھوڑ دینا ہے، اور آپ یہ جتنا چاہیں زندہ رہ لیں، ایک دن آپ کو دنیا سے چلے جانا ہے، اور آپ جیسے چاہیں عمل کر لیں آپ کو ویسا ہی بدلہ ملے گا. اب موت برحق ہے، اور موت کے وقت روح کو نکالنے کے لیے جنت یا جہنم کے فرشتوں کا آنا برحق ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کے اعمال کے مطابق یا جنت کے فرشتے بھیجتا ہے یا جہنم کے فرشتے بھیجتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، روز یاد رکھنا چاہیے، صبح شام یاد رکھنا چاہیے، اور نظر رکھنا چاہیے اپنے عملوں پر کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا اس کی بنا پر میری روح کو لینے کے لیے جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے. اور اس کے لیے دعا بھی بہت تضرع و التجا سے کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ موت کے وقت میرے لیے جنت کے فرشتے بھیجنا. اس کے بعد قبر میں جانا برحق ہے. اس گڈھے میں جو 6 فٹ نیچے رہا ہوتا ہے، ایک لمبا عرصہ اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے. عبرت کا یہ مقام ہے کہ وہ انسان جو اس دنیا میں چلتا پھرتا تھا، ہنستا کھیلتا تھا، بات چیت کرتا تھا، آج اس مٹی کے تودے کے نیچے دفن ہے اور دبا ہوا. مٹی کا تودا انسان کے اوپر آنا برحق ہے. قبر کی زندگی، قبر میں رہنا، یہ برحق ہے. آج تو حال عجیب ہو گیا ہے. لوگ اپنے باپ کو دفن کر کے آتے ہیں، اپنی ماں کو دفن کر کے آتے ہیں، اور بھول کر بھی قبر پر نہیں جاتے کہ باپ انتظار کر رہا ہوگا، ماں انتظار کر رہی ہوگی کہ بیٹا قبر پر کب آتا ہے، سلام کرتا ہے اور کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے. حال یہ ہے جناب، مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں شریف میں لکھتے ہیں، 1 سے زائد جگہ وہ ایک حدیث شریف نقل کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسے ڈوبتا ہوا انسان تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، ویسے مردہ ہر وقت مطمئن ہر وقت جو ہے وہ طالب رہتا ہے کہ ہمارے جو اقربا اور رشتہ دار ہیں وہ کچھ پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کریں، بخشیں، ہمارے لیے کوئی صدقہ کریں تاکہ اس قبر میں ہمیں راحت و آرام پہنچے. اور جب ایسی کوئی چیز اس کو پہنچتی ہے تو اس کو دنیا و جہاں سے زیادہ مرغوب ہوتی ہے. تو قبر میں جانا برحق ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میری والدہ کی بہت کم عمر میں وفات ہو گئی تھی، 45 سال کی عمر میں کل. تو والد مجھے اور میرے بھائی کو لے کے، یہ چھوٹا بھائی تو بہت چھوٹا تھا، عین الدین جو امریکہ میں ہے، میں اور مجھ سے جو چھوٹا بھائی ہے 2 سال تھا، ہم لوگوں کو لے کر والد قبر پر جایا کرتے تھے. اور گاؤں کے باہر تھی، وہ خاصا راستہ چلنا پڑتا تھا، اور وہاں دادا وغیرہ کی بھی قبریں تھیں، سب کی ایک جگہ تھی.
تو وہاں ہم اپنی والدہ کی قبر پر جایا کرتے تھے. یہاں تک ہمارا جانا ہوا کرتا تھا، اتنی مدت تک ہم گئے اپنی والدہ کی قبر پر کہ ایک وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے قبر کے اوپر جو تودا بنا ہوا تھا مٹی کا وہ کچھ گر گیا تھا اندر. قبر جو تھی وہ کچھ اندر گر چکی تھی، مٹی گر پڑتی بارش سے اور دوسری چیزوں سے بہ جاتی. اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حشر کے میدان میں کھڑا ہونا برحق ہے. نامہ اعمال کا ہاتھ میں دیا جانا برحق ہے. جنت کو ان آنکھوں سے دیکھنا اور جہنم کو ان آنکھوں سے دیکھنا برحق ہے. اس دن جو طلب ہوگی جنت کی وہ برحق ہے، اور اس دن جو خوف ہوگا جہنم کا اس کے بارے میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ. تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوشوں کی طرح جھوم رہے ہیں، متوالے ہو رہے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے شدید عذاب کو دیکھ کے ہی یہ حال ہو جائے گا کہ ہوش کھو بیٹھیں گے، متوالے ہوں گے. اور آتا ہے اسی آیت شریفہ میں کہ حاملہ عورت کا پیٹ پھٹ جائے گا اور بچہ جو ہے وہ گر جائے گا. اور اس خوف کی حالت میں یہ آتا ہے کتابوں میں بچے کو اٹھا کے دور پھینکے گی، اب بجائے جس کو دنیا میں سینے سے لگاتی ہے اسی کو اٹھا کے دور پھینکے گی حشر کے میدان. اور حشر کے میدان کا یہ حال آتا ہے کہ بچہ اس دن بوڑھا ہو جائے گا خوف سے. اور جبریل علیہ اور ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کا کتنا خیال تھا کہ جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ مجھ سے جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا. محبت اللہ کی دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اس بارے میں. یہ نہیں کہا کہ میرا حکم آ چکا ہے اس بارے میں، نہیں، وہ رب جو تیرا دوست ہے جس سے تو محبت کرتا ہے ابراہیم، تیرے اس رب کا حکم آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا خیال کیا. میں اس آیت کو جب پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کتنا خیال کرتا ہے اپنے بندوں کا جو اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اور ان پر جو عذاب آنے والا ہے وہ لوٹے گا نہیں. نوح علیہ السلام وہ قوم اتنا مارتی تھی کہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، خونا خون ہو جاتے تھے. 900 سال اس طرح تبلیغ کی، 1200 سال کے قریب آپ کی عمر ہوئی ہے. تو پھر جبریل علیہ السلام آتے اور ان پتھروں کو ہٹاتے اور اپنا پر ملتے تو آپ صحت مند ہو جاتے. اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ نے دین کی تبلیغ میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر تمام جہانوں میں سلام. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. تو جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کینان علیحدہ ہو گیا کشتی سے، تو نوح علیہ السلام نے پکارا اللہ تعالیٰ کو کہ یا رب، فقال نوح رب انہ من اہلک، کہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا.
ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تیرا وعدہ سچا ہوتا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی خاطرداری کے لیے، ان کا لحاظ رکھنے کے لیے کہ نوح کو تکلیف نہ پہنچے، کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، حالانکہ وہ کافر تھا۔ یہ نہیں کہا یا نوح انہ کافر، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہاں بھی کفر کو بچایا اللہ تعالیٰ نے کہ تکلیف ہوگی، اس کی عمل اچھے نہیں تھے یا نوح۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح وہ سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہل ہو۔ تو یہ جنت کو آنکھوں سے دیکھنا برحق ہے اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھنا برحق ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام اس دن اپنی جگہ سے جہاں انبیاء کرام کھڑے ہوں گے، جب جہنم چنگھاڑے گی اور 19 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے زنجیر ڈالے اس کی ناکوں میں لائیں گے، اور ہر فرشتے کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے اس کی مدد کے لیے، اور چیخ رہی ہوگی اور چنگھاڑ رہی ہوگی، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ سے دوڑیں گے اور جا کے عرش کے پائے کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے آج کے دن میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، بس اس جہنم سے مجھے بچا دے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے ابن مریم، اے عیسیٰ، تم نے کہا تھا دنیا میں کہ تم اللہ کے بیٹے ہو۔ یہ سوال سنتے ہی عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے اور ان کے جو روئے ہیں ان کے تمام مسام سے خون جاری ہوگا۔ یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوں، سنی سنائی نہیں۔ ان کے تمام جسم کے مسام سے خون جاری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آج سوال کر لیا، کیونکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سوال کے لیے روک لیا گیا وہ ہلاک و تباہ ہو گیا۔ تو جنت کو دیکھنا برحق ہے اور جہنم کو دیکھنا برحق ہے۔ اب بات آتی ہے یہ محفل ذکر کس لیے ہے؟ یہ ذکر کا مقصد ہوتا ہے تزکیہ نفس کرنا۔ دیکھیے 1 گھنٹہ اخبار پڑھ لینا بہت آسان ہے، 1 گھنٹہ قرآن مجید بھی پڑھ لینا بہت آسان ہے۔ یہ جو حفظ قرآن کے لڑکے ہیں یہ صبح سے شام تک بیٹھے قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، وہ آسان ہے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن ذکر عقل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ذکر قلب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے قلب اور ذکر کو جوڑا ہے آپس میں کہ قلب کی سلامتی اور صحت ذکر کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ فرمایا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر کثیر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جب اللہ کثیر کہے تو پھر وہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ تراویح میں دیکھتے ہیں کیا بات ہے، نفس امارہ کو اللہ کے ساتھ دشمنی، وہ اللہ کے پاس اور اللہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ جو انسان کا نفس امارہ ہے یہ شیطان کا، ابلیس کا دوست۔ اور مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ابلیس کا بھی استاد ہے، نفس امارہ جو ہے۔ تو یہ اب تراویح کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، اللہ کی حضوری میں۔ نماز کو معراج المومنین کہا گیا ہے، یعنی نماز میں انسان اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے کلام کے ذریعے اس سے باتیں کرتا ہوتا ہے۔ لیکن نفس امارہ چونکہ اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، فوراً بھاگتا ہے تراویح سے، وہاں جا کے جلدی جلدی پڑھ کے آنا۔ بہت بڑی تعداد بس 8 رکعت پڑھ کے جلدی سے چلی جاتی ہے، مسجد سے باہر نکل جاتی ہے۔ ایک تعداد ہے جو اس سنت کو جو ہے دلیل بناتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگا کرتے تھے، آپ اٹھ کے
اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھ کے اٹھ کے آپ اپنے حجرہ مبارک میں چلے جایا کرتے۔ چنانچہ جی یہ ایک سنت ہے دعا نہ مانگنا، تمام فقہا کا اجماع ہے اس پر کہ ایک مختصر دعا مانگ لینا فرض نماز کے بعد بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس بات کو تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو متبع سنت کہتے ہیں، دیگر بہت سی سنتیں ہیں جو ان کے جسم پر نظر نہیں آتی، قمیص پہنتے ہیں، سر ننگے کھلے رہتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بس ان کو یہی ایک سنت مل گئی ہے، اور نہیں دیکھتے کہ ایک صحابی کے لیے یہ ثابت نہیں ہے جس نے فرض نماز کے بعد یہ سنت کی ہو۔ یعنی جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنے کمرے میں گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا مکان کا آج تک مسجد نبوی میں نشان ہے، لکھا ہوا ہے خونچہ ابو بکر، یعنی ابو بکر کی جھونپڑی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ متبع تھے فوراً اٹھ کے اپنے گھر میں چلے جاتے، کسی کوئی، اور مسجد نبی تو فوراً خالی ہو جاتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کو چلے گئے تو ہم لوگ بھی اپنے گھر کو جاتے ہیں اتباع کرتے ہیں۔ تو ان کو بس یہ ایک سنت نظر آتی ہے جس سے ساری مسجد کے اندر ایسی بے رونقی پیدا ہوتی ہے کہ دعا کے لیے بھی انتظار نہیں کرتے، کچھ ادھر سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو کچھ ادھر سے اٹھ کے جا رہے ہیں، ایک ایسا منظر ہوتا ہے نہایت عجیب قسم کا اور دل کو تکلیف دینے والا کہ لوگ جو ہے اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، اور لوگ اٹھ کے بھاگے جا رہے ہیں اور دلیل دیتے ہیں سنت ہے یہ۔ تو حضرات یہ باطنی صفائی تزکیہ نفس جو ہے جس کے لیے اس محفل ذکر کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے شروع کر کے 30ویں سپارے عما یتساءلون کے سورہ والشمس وضحاہا میں یہاں تک فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو اس بات کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ اب پیر پکڑنا کیا ہے؟ جب سری سختی جو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر تھے، جنید بغدادی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اپنے ماموں کے ہاتھ پر، وہ ان کے ماموں تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سر طائفہ کہتے ہیں، یعنی تمام اولیاء و صوفیاء کے سردار۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان کے سلسلے کا نام تھا قدروسیہ سلسلے میں بیعت تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 4 پیروں سے انہوں نے بیعت کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ بیعت کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور نبوت ملا تھا، یہ نور نبوت جو ہے اگر وہ پیر متسلسل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں انقطاع نہیں ہے، وہ جعلی پیر نہیں ہے، دھوکہ باز نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ متصل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اگر وہ شخص جو ہے ایک متصل سلسلہ رکھتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کے بزرگوں سے وہ جاتا ہے، مثال کے طور پر ہمارا سلسلہ نقشبندیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، اور بعض لوگ جو اس محفل ذکر میں بیٹھے ان کا نام ہے مفتی عبد الباری، وہ خلیفہ ہیں مفتی رشید صاحب کے تھے، بعد میں انہوں نے نقشبندی سلسلے میں مجھ سے بیعت کی، تو ہر رمضان شریف کے بعد وہ آیا کرتے ہیں کچھ دنوں کے لیے ملاقات کے لیے، تو یہاں بیٹھے تھے محفل ذکر میں، تو ان کو کشف ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تمام سلسلے کے بزرگوں کو میرے پیچھے ایک دوسرا تیسرا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو میں نے دیکھا، اور انہوں نے یہ 2 بار یہ بات کہی، اس وقت ارشاد بھی بیٹھے تھے، اقبال بھی تھے، آپ بھی تھے نا اقبال جی، آپ بھی تھے شاید جی، انہوں نے یہ بات 2 بار کہی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو دیکھا۔ تو سلسلہ اگر متسلسل ہو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت ملا تھا، 2 قسم کے نور ہوتے ہیں، ایک نور نبوت، دوسرا نور ولایت۔
ولایت کا جو نور ہے وہ کسبی ہے، خلوص کے ساتھ عمل صالح آپ کریں، ولایت کے درجوں پر آپ چڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن نور نبوت کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے، اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے اور اس کو وہ نور دیتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور نبوت ملا تھا وہ سلسلے کے بزرگوں سے جو شخص مرید ہے اس کے قلب تک پہنچتا ہے۔ نور ولایت کی صفت کیا ہے؟ انسان کے نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر دینا۔ اخلاق رذیلہ کیا ہے؟ بخل، حسد، فخر، تکبر، ریا، جھوٹ وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہیں اخلاق رذیلہ ہیں۔ ان سے نور ولایت جو ہے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں، اور انسان کو عروج دینا اس اسم تک جس اسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا نور پہنچا رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اسم مربی، اس اسم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نور اس انسان کو پہنچتا ہے۔ تو اسم مربی تک عروج دینا، جب اسم مربی تک عروج پہنچتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب کو فنا فی اللہ حاصل ہوتی ہے یا فنا قلب حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ قلب میں ذکر اللہ اللہ بالکل جاری ہو جاتا ہے، صاف انسان سنتا ہے کہ قلب اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور یہ 24 گھنٹے میں یا کوئی ایک مدت بتائی ہے بزرگوں نے 25,000 بار اللہ اللہ کہتا ہے، کیونکہ یہ جب تک کہ اس اسم سے واصل نہ ہو قلب کی فنا حاصل نہیں ہوتی، جس کو آپ نے فنا قلب و بقائے قلب سنا ہوگا، یا سیر اللہ، سیر اللہ بھی کہتے ہیں اس اسم تک پہنچنے کو۔ کوئی اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا، اس اسم تک پہنچنا جو ہے یہی ہے سیر اللہ۔ تو یہ سیر اللہ جو ہے جب انسان اس تک پہنچ جائے اور اسم سے واصل ہو جائے تو اس وقت قلب تو کیا سارے جسم سے ذکر جاری ہوتا، رواں رواں اللہ اللہ کہتا ہے، جس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں، اور اس پر موت کا ہاتھ نہیں ہے۔ انسان مر جاتا ہے اور قلب ذکر کرتا ہوتا ہے۔ قبر میں ہوتا ہے، قبر کے بارے میں حدیث شریف ہے ما عمل آدمی عملا، جتنے بھی عمل انسان کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجا لہ من عذاب القبر من ذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انجا جو ہے وہ افضل کے وزن پر ہے، اکبر، احسن، سب سے زیادہ اچھا احسن، سب سے زیادہ بڑا اکبر۔ انجا سب سے زیادہ نجات دینے میں مؤثر، سب سے زیادہ نجات دینے میں قوی۔ انجا لہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے سب سے زیادہ مؤثر قوی نجات دینے میں کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ حدیث شریف ما عمل آدمی عملا انجا لہ من عذاب القبر من ذکر اللہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن میرے بھائیو یہ حقیقت ہے کہ 1 گھنٹہ اللہ کے ذکر میں بیٹھنا بڑا مشکل کام۔ مجھے تو اصل میں وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ذکر اس طرح کا کہ لوگ کہیں کہ دیوانہ ہے یہ، تو ہم پر جب میں نے پہلی بار سنا کہ قلبی ذکر بھی کوئی چیز ہے تو مجھ پر ایک قسم کی دیوانگی طاری ہو گئی کہ اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے سوچا کہ ایک میرا بھی قلب ہے کہ طرح طرح کے وسوسے، اور ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جس کا قلب اللہ اللہ کہتا ہے، دونوں قلبوں میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ تو 2 سال تو میں نے صلاۃ الحاجت پڑھی کہ اللہ کوئی صحیح پیر عطا فرما۔ اس کے بعد جب پیر صاحب نے سبق دیا تو میں نے کہا کہ دل میں کہ اب ایک کام مل گیا ہے کرنے کے لیے۔ تو چھٹیاں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتی تو میں تہجد کے وقت سے جو بیٹھتا مراقبے میں تو وہیں سے چلا جاتا مسجد، آ کے پھر بیٹھ جاتا، وہیں ناشتہ منگوا لیتا، وہیں کھانا منگوا لیتا، وہیں سے نماز عصر، وہیں سے نماز مغرب، رات کے 11 بجے اٹھتا۔
یعنی 12 گھنٹے سے زیادہ مراقبہ کرتا رہتا تھا. اور پاسپورٹ بنوا کے خاص طور پر میں گیا دہلی، 2 مہینے کا پاسپورٹ بنوایا انڈیا کا، میرے رشتے دار وہاں پر. تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار جو مجدد صاحب کے پیر ہیں ان کی مزار پر میں نے 2 ماہ مراقبہ کیا. صبح کو ناشتہ کر کے چلا جاتا اور ظہر کی نماز کے وقت واپس آ جاتا اور گھر میں بیٹھتا. تو جب تک یہ دیوانگی نہ ہونا انسان جو ہے وہ ذکر میں نہیں بیٹھ سکتا. اور یہ قلبی ذکر بہت اعلیٰ چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر باعتبار القلب، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر تھے قلب کے اعتبار سے، کیونکہ آپ سوتے بھی تھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اچھا جناب، بات ختم.